بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوشش کریں کہ جن کے بچے بیمار ہیں یا خود بیمار ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کم از کم 111 مرتبہ پڑھ کر دم کریں اور ڈاکٹروں کی جان چھوڑیں، دوائیوں سے نجات حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 111 مرتبہ منیمم، صبح دوپہر شام، جیسے کھانا کھاتے یا ڈاکٹر صاحب تجویز کرتے تھرائس ان ڈے، یعنی دن میں 3 مرتبہ، صبح دوپہر شام۔ لیکن اگر آپ 6 دفعہ مرتبہ کریں گے دم بسم اللہ الرحمن الرحیم 111 مرتبہ پڑھ کر، پانی پہ دم کر کے پلا دیں، 3 دفعہ پھونک مار دیں، پھر دم مارو دم مٹ جائے غم، یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان۔ تو سب لوگ یہ دم درود شروع کر دیں، اور جن کو ہمارے ساتھ رہنے کے باوجود، اگر وہ ہماری گاڑی میں بیٹھنے کے باوجود انہیں کوئی جلد بازی ہوتی اور وہ ٹی وی سے اخبار سے ادھر ادھر سے پوچھ کر عملیات شروع کرتے تو دے ول بی ان ٹربل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، چونکہ ہماری گاڑی سیدھی سادھی ہے، اس میں جو بیٹھ جائے گا اور کوئی بھی وظیفہ نہیں کرے گا تب بھی فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ یقیناً انتظار کر رہے ہوں گے کہ سر کہاں غائب ہو گئے، 24 گھنٹے گزر گئے۔ تو چونکہ کام زیادہ ہے اور ایز اے چیلنج ہم نے پوری دنیا کے جنوں بھوتوں اور الاؤں بلاؤں کو دعوت دی ہے، تو وہ ایسے تو نہیں کہ آپ کو معاف کر دیں گے، اتنے اچھے ہوتے تو دنیا امن کا گہوارہ بن نہ جاتی۔ تو بہرحال ہماری فکر آپ نے نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہنا ہے کہ اپنے گھروں میں سکون پیدا کریں۔ ہر آدمی کو اجازت ہے، ہر شخص کو اجازت ہے، چاہے وہ خاتون ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، اگر والدین بیمار ہیں تو بچے بھی ایسا کر سکتے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنی بھی پڑھی جائے، لیکن اگر 111 مرتبہ پڑھ کے دم کریں گے تو انشاءاللہ یو ول بیکم اے اسپریچول ڈاکٹر۔ اب چونکہ ظاہر ہے بیماریاں زیادہ ہیں، جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا کہ ایک بچہ انسان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو جنوں کے گھر میں 9 بچے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ 9 کے 9 اسی بچے کے دشمن بنتے ہیں پیدائش سے لے کر۔ اب وہ ظاہر ہے انسانوں کو پتہ نہیں ہے، وہ بھاگم بھاگ ہے، اسی لیے ایک عجیب سا چلا کھینچا جا رہا ہے پوری دنیا میں کہ پوری دنیا کام بھی کر رہی ہے اور دنیا امن کا گہوارہ بن نہیں رہی ہے۔ تو طبیعت ہماری خراب تھی، اس لیے ہم لائن پر آ نہیں سکے، اور ابھی بھی چونکہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپ کی زیارت کی جا سکے، تو ہم نے سوچا کہ چلو بات تو کر لیں۔ بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے۔ تو جن کو چلے کھینچنے کی وجہ سے کوئی رجت میں پہنچ جاتے، اس کا بہترین اور سمپل علاج ہے کہ وہ کسی بھی ہوٹل سے کھانا کھا لیں، تو کھانا کھاتے ہی وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان یہ چلے وظیفے کرنے کی وجہ سے ہوا میں اڑنے لگ جاتا ہے، اور 50 آدمی بھی اس بندے کو پکڑتے ہیں تو وہ اسے پکڑ نہیں پاتے، روک نہیں پاتے، اور وہ بندہ ہوا میں ان کے سامنے اڑ رہا ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے بھی بے شمار باتیں لوگ بناتے ہیں کہ جنات اٹھا کے لے جا رہے ہیں، الائیں بلائیں لے جا رہی ہیں۔ لیکن اگر یہی بندہ کسی بھی ہوٹل سے دودھ پی لے گا، چائے پی لے گا، کھانا کھا لے گا، تو یہ دین اینڈ دیئر ٹھیک ہو جائے گا۔ چونکہ یوں کہہ لیں اگر پاکیزگی کی وجہ سے کوئی شخص اپنا ویٹ لوز کر جاتا ہے اور وہ ہوا میں اڑنے لگ جاتا ہے، تو یہ جو دوسری طرح کی یعنی بے وضو کھانے پکائے ہوئے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو بالکل نارمل کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے بھی زیادہ عاملوں کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے، چونکہ عامل اور کامل کا جو فرق ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اب آپ نے سمجھنا ہے بات کو، چونکہ دنیا 1 نمبری اور میں 10 نمبری۔ تو یہ جو کہہ لیں وظائف کی وجہ سے رجت پیدا ہوتی، یا عامل اور کاملین کا فرق جو ہے وہ یہی ہوتا کہ عامل آپ کو ایک نہ ایک عمل میں ڈالے رکھیں گے، یہ کر لو، اس کے بعد اگر یہ ہو گیا تو یہ کر لیں، یہ پڑھ لیں، یہ کر لیں۔ جیسے عام انسان بچوں کو پڑھانے پہ لگا رہتا نا، یہ پڑھ لیں، اس اسکول میں ڈال لیں، اس اسکول میں ڈال لیں، ادھر چلا جائیں، باہر جا کے پڑھ لیں، تو یہ بھی عامل جو ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو پڑھائی پہ ساری زندگی لگائے رکھیں گے، اور ملے گا کچھ بھی نہیں، چونکہ دنیا 1 نمبری اور میں 10 نمبری۔ تو اتنی بھی ہمت ہمارے اندر نہیں تھی بیماری کی وجہ سے، اور فائنلی پتہ لگا کہ بخار بھی آ گیا، اور اصل تو
وہ دشمن ہیں یعنی شیاطین ہیں جنہوں نے ہمیں قابو کر کے رکھا اور ہم کچھ کر ہی نہیں سکے، اور 24 گھنٹے ہم نہ کھا سکے نہ پی سکے، بس بے ہوش ہی پڑے رہے۔ تو اب تھوڑا سا ہوش آیا تو ہم نے کہا چلو کوئی ہوش مندوں سے بات کر لیتے ہیں، عقل مندوں سے بات کر لیتے ہیں، سمجھداروں سے بات کر لیتے ہیں، اور جو لوگ ہمارے کام میں انٹرسٹ لینا چاہتے یعنی ہمارا کام کرنا چاہتے وہ ریسلنگ دیکھا کریں۔ یعنی گیمز تو بہت ساری ہیں لیکن ہمارا کام بالکل ریسلنگ والا ہے کہ ہم نے جتنی بھی مرضی مار کھائی جیت ہماری ہے، میچ فکس ہے۔ دنیا 1 نمبری اور میں 10 نمبری۔ تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب ہم کسی دوست کو یا پوری ویگن بھر کے گاڑی میں 4-5 دوستوں کو لے کے اپنے پیر صاحب کے پاس پہنچتے اور وہ دوبارہ نہیں جا سکتے، تیسری بار نہیں جا سکتے اور کوئی نہ کوئی بہانے کرتے رہتے، تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی تھی کہ ان کے اندر وہ بات ہی نہیں ہے جو ہمارے پیر صاحب کی بارگاہ میں یہ حاضری دے سکیں۔ تو ہم ان سے کہا بھی کرتے تھے کہ آپ کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا عیب ہے جو آپ کو وہاں سے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اب جو لوگ ہماری محفل میں نہیں آ سکے، ہمارے سے مل نہیں سکے، وہ بھی اپنے اندر اپنے گریبان میں جھانکیں، چونکہ ان کے اندر کوئی بات تھی جس نے ان کو ہم سے دور کیا۔ تو یہ دنیا 1 نمبری اور میں 10 نمبری۔ تو اب جلدی جلدی فٹ ہو جائیں اور رابعہ بصری جتنی بھی ہیں وہ اپنا کام شروع کریں، یعنی ڈائریکٹ اللہ ہی سے بات کرنی ہے، ہمیں لوگوں سے کچھ نہیں لینا، ہمیں جو لینا ہے اللہ تعالیٰ سے لینا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے، غوث پاک سے لینا ہے اور اپنے پیر و مرشد سے لینا ہے۔ تو ہوپ فلی کہ سب لوگ اپنے گریبانوں میں جھانکیں گے اور اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ وہ ہماری محفل میں آ سکیں، ہماری قربت میں بیٹھ سکیں، چونکہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جزاک اللہ خیر، اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ بہت جلد ملاقات کریں گے۔ میں سو جاؤں، میں سو جاؤں۔ تو جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔